ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے بلوچستان سے، جہاں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے تمام کارروائیاں ناکام بنا دی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ رات فتنہ الہندوستان کی جانب سے 12 مختلف مقامات پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کیے گئے۔ جوابی کارروائیوں کے دوران فتنہ الہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 58 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 99 تک پہنچ چکی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا تعاقب اور فضائی آپریشن تاحال جاری ہے، اور مزید دہشت گردوں کی ہلاکتوں اور انہیں بھاری نقصانات پہنچانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان دھرتی اور عوام کے تحفظ کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے۔ دہشت گردوں نے خزدار میں ایک بلوچ مزدور خاندان کو نشانہ بنایا، جہاں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے خاتون اور 3 بچوں سمیت 5 افراد کو شہید کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے فتنہ الہندوستان کی کھلم کھلا حمایت سامنے آئی ہے، جس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں امن کے درپیش خطرات کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور بروقت کارروائیوں پر اظہار تحسین کیا ہے۔ انہوں نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی جانب سے مختلف مقامات پر کی گئی دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنانے پر افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ صدر مملکت نے کارروائیوں کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو اور بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے درجات کے بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے امن، شہریوں کے تحفظ اور قومی وحدت پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاستی بیرون سرپرستی میں سرگرم دشمن عناصر اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت اور قومی یکجہتی کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں مادر وطن اور قربان ہونے والے 10 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کے عفریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فتنہ الہندوستان کی جانب سے بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کو بری طرح ناکام بنانے اور دشمن کے اداروں کو خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی کی۔ انہوں نے کوئٹہ، نوشکی، پسنی اور گوادر میں 12 مقامات پر فتنہ الہندوستان کے منظم حملوں کو ناکام بنانے اور دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے مختلف آپریشنز میں بھارتی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر ارض وطن کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کیا اور شہداء کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ مزید آپ کو بتائیں گے، ضلع کچہری لاہور میں ماں بیٹی کے گٹر میں گر کر ہلاک ہونے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور کہا کہ 1 کروڑ روپے متاثرہ فیملی کو چیک کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ 12 کروڑ روپے اس اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملزمان کے وکیل نے چیک کی فوٹو کاپی عدالت کے روبرو پیش کی۔ پولیس نے ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جبکہ ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، احمد نواز، دانیال سمیت 5 ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول کی بڑی کارروائی، اشتہاری ملزم کو بین الاقوامی تعاون کے ذریعے قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا۔ ملزمان فاروق مقبول کو عمان سے گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین ورک۔ جی شاہین، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے ایک اور بڑی کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم کو عمان سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم فاروق مقبول سال 2023 سے پنجاب پولیس کو مطلوب تھا۔ ایف آئی اے کے جاری کردہ ریڈ نوٹس پر کارروائی کرتے ہوئے امانی حکام کے تعاون سے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم کو عمان سے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منتقل کیا گیا، جہاں ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے
ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد ملزم کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر FIA کا کہنا ہے اس حوالے سے کہ بیرون ملک روپوش اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایسے عناصر کو کسی صورت قانون سے بچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی، ایسے عناصر کو کسی صورت قانون سے بچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت شکریہ شاہین، آپ ہمیں تفصیلات ساجھا کر رہی تھیں۔ کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا 2 گھنٹے طویل دورہ کیا، جہاں انہوں نے امیگریشن کاؤنٹر پر جاری عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے بیرون ملک جانے والے مسافروں سے ملاقات کی اور امیگریشن پروسیس سے متعلق ان سے سوالات کیے۔ اس موقع پر انہوں نے سعودی عرب جانے والے بعض مسافروں کی سفری دستاویزات بھی چیک کی اور FIA حکام سے ان کی تصدیق کروائی۔ دورے کے دوران کچھ مسافر سوالات کے درست جواب نہ دے سکے، جبکہ بعض افراد اپنی ملازمت کے بارے میں بھی تسلی بخش معلومات فراہم نہ کر سکے۔ نامکمل اور بغیر تصدیق شدہ دستاویزات کے حامل 3 مسافروں کو FIA نے سفر سے روک دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فرض شناس کا مظاہرہ کرنے پر FIA کے ASI عامر لاشاری کی حوصلہ افزائی کی اور کہا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا کر اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ محسن نقوی نے کہا ایسے باصلاحیت FIA ملازمین ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا قیام عوام کی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اجرا کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیبارٹری کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان کی پہلی ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ادارے کے قیام پر دلی خوشی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ جدید لیب نہ ہونے سے برآمد کنندہ اور صارف دونوں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اتھارٹی 10 سال کے کٹھن محنت کا ثمر ہے۔ پنجاب ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہے۔ عوامی خدمت ہمارا مشہور ہے۔ ادارے کا قیام ادارے میں موجود ہر فرد کی محنت کے مرہون منت ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود عالمی معیار کی ٹیسٹنگ لیب نہ ہونا لمحہ فکریہ تھا۔ سیٹلائٹ کرائم سین یونٹ کا دائرہ 38 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ ای بزنس رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ میرٹ پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خبر دیں گے کراچی فلم اسکول میں خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کراچی فلم اسکول پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو 1 سالہ ڈپلومہ پروگرام پیش کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلم اسکول قائم کرنے کا مقصد نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں وہ فلم اور ڈرامہ کے شعبے میں اپنا کیریئر بنا سکیں۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ فلم اور ڈرامہ کے ذریعے ہی ہم اپنا مثبت پیغام دنیا تک مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں، جبکہ بھارت جھوٹی فلموں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، جس کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف 100 سے زائد فلمیں بنا چکا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پہلے ہر شہر میں سینما موجود ہوتا تھا، لیکن اب سینما ختم ہو کر پلازوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو تفریح چاہیے مگر معیاری مواد کی کمی ہے اور پورے پاکستان میں فلم انڈسٹری کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسپتال نے سابق وزیر اعظم بانی PTI کو دائیں آنکھ کی بینائی کمزور ہونے کی شکایت پر گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب آپریشن تھیٹر میں طبی علاج فراہم کرنے کی تصدیق کر دی۔ پمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے باقر حسنین کی رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پمز ہسپتال نے سابق وزیر اعظم بانی PTI کو دائیں آنکھ کی بینائی کمزور ہونے کی شکایت پر گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایک آپریشن تھیٹر میں طبی علاج فراہم کرنے کی تصدیق کر دی۔ پمز ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر کا ویڈیو بیان بھی منظر عام پر آ گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز رانا عمران سکندر کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے دائیں آنکھ کی بینائی کمزور ہونے کی شکایت کی تھی، جس پر انہیں اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے
علاج معالجہ کی غرض سے گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب معائنہ کے لیے پیمز ہسپتال لایا گیا تھا، جس کے بعد ان کی آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کی تشخیص کی گئی تھی، جس پر بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں زیر علاج رکھا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق تقریباً 20 منٹ تک آنکھ کی بینائی سے متعلق علاج جاری رہا، جس کے بعد انہیں مزید فالو اپ کا مشورہ دے کر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز رانا سکندر کا مزید کہنا تھا کہ the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient, and an informed consent was obtained from the patient prior to procedure. The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. وزیر اطلاعات کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم کی آنکھوں کی اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں علاج کی تصدیق بھی کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو رسائی دینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی قیادت میں گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا بھی دیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے طبی معائنے سے متعلق حکومت کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ باقر حسنین، NTN وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیفنس میں قائم نادرا رجسٹریشن سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی اور بارے آنے کے وقت اور پروسیس میں سے متعلق سوالات کیے۔ کئی شہریوں نے باری میں تاخیر کی شکایت کی، جس پر محسن نقوی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مسئلے کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ محسن نقوی نے کہا نادرا کا سسٹم مزید بہتر بنایا جا رہا ہے اور تاخیر کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ دورے کے دوران ایک شہری نے شکایت کی کہ اس کی زندہ بیوی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا، جس پر وزیر داخلہ نے فوری طور پر دستاویزات درست کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ خاتون کی شناختی کارڈ پر نام کے غلط اندراج کی شکایت پر وزیر داخلہ نے بغیر اضافی فیس نام کی درستگی کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نادرا سینٹر کے مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور عملے سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ شہریوں کا کام مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے اور بار بار چکر لگوانے کے بجائے ایک ہی دفعہ میں تمام امور نمٹا لیے جائیں۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا دورہ۔ سینیٹر روبینہ خالد نے جاری پروگرام پر بریفنگ بھی دی۔ سینیٹر روبینہ خالد کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بے نظیر ہیومن ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین تمیز الدین کھیرو، سیکرٹری انجینئر منور علی اور ریجنل کنسلٹنٹ تیمور علی نے ان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران انہیں جاری اقدامات، منصوبے اور تربیتی پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر دونوں اداروں نے باہمی تعاون اور ادارہ جاتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا احاطہ کیا تاکہ مستفید ہونے والے خاندان کے سماجی اور معاشی بااختیار بنانے کے عمل کو فروغ دیا جا سکے۔ بریفنگ کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ سندھ میں انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے خاندانوں کے افراد تکنیکی تربیت بھی دی جا رہی ہے، جس کا مقصد سندھ کے جوانوں کو ہنر مند بنانا ہے۔